तमाम तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, हर शय पर कादिर है। बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, हबीब किबरिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुआए मग़फ़िरत आले रसूल, अस्हाब रसूल, ताबीन इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहु अजमाइन। ये खांसता रहूँगा ताकि जो सो रहे हैं ना वो बेदार हो जाए, ठीक है जी। हाँ, ये खांसी इसलिए अच्छा तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद और एक हदीस मुबारका आप हजरात के सामने तिलावत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला सही कहने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनने और सुनाने के बाद अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज ये चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, बिलखुसूस एतकाफ़ वालों के। जज़ाकल्लाह। आज अलविदाई जुम्मा है। अलविदाई मतलब आखिरी जुम्मा, और चंद घड़ियां हमारे पास हैं। ये मेहमान महीना रुखसत होने वाला है। मेहमान को किस तरह रुखसत किया जाता है और मेहमान की किस तरह ज़ियाफ़त की जाती है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने हम तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को पहुँचाया कि मेहमान घर आए उसका इस्तकबाल करो। क्या करो? ये आदाब में है। मेहमान आए तो उसका इस्तकबाल करो ताकि मेहमान आपके इस्तकबाल को देखकर महसूस करे कि मेरे आने से ये बंदा नाराज़ नहीं है बल्कि खुश है। ठीक है जी। और मेहमान की खिदमत करो, मेहमान की खिदमत करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, मन कान युमिनु बिल्लाहि फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह और उसके रसूल पर, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह पाक तने तन्हा है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ये ईमान हो। आखिरत के दिन पर ईमान हो। जो ज़िंदगी यहाँ गुजरेगी सांस सांस का हिसाब देना होगा। फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान रखा, आखिरत पर ईमान रखा, फल युक्रिम ज़ैफ़हु, उस बंदे को चाहिए कि मेहमान की मेहमान नवाजी करे। उस बंदे को क्या चाहिए?
مہمان کی مہمان نوازی کریں. اور ماہ رمضان یہ کیا ہے؟ مہمان ہے. یہ ہم سے کھانا نہیں مانگتا. اس کی مہمانی شاندار کھانا نہیں. ماہ رمضان المبارک کی مہمانی شاندار عبادت سے ہوتی ہے. کس سے؟ شاندار عبادت سے. جس نے اچھی عبادت کی، زیادہ عبادت کی، اس نے اس مہمان مہینے کی مہمان نوازی کی. اور جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، نماز تو ہر مہینہ میں فرض ہے وہ بھی نہ پڑھی، جب نماز ہی نہ پڑھی تو دیگر عبادت کہاں کی ہوں گی؟ تو بخوبی سمجھ لیں اس مہمان مہینے کی اس بندے نے ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی. اور جب میزبان مہمان کی تعظیم و تکریم نہ کرے، مہمان نوازی نہ کریں، اس کی ضیافت نہ کریں، تو مہمان اس سے ناراض ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. آئے نا گھر مہمان، نہ پوچھو ان سے پانی کا، نہ بناؤ ان کے لیے کھانا، تو کیا تاثر لے کے جائے گا؟ یہ تاثر تو لازماً لے کے جائے گا کہ یہ گھر اس قابل نہیں ہے کہ اس گھر میں دوبارہ مہمان بن کر جائے. یہ تاثر تو وہ ضرور لے کے جائے گا نا. فون آ رہا تھا کچھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہمانی فرماتے ہیں. مسلمانوں کی تو آپ قرض لے کر بھی فرما دیتے ہیں، اور اس مہمانی سے آپ کافروں کو بھی محروم نہیں کرتے، کافروں کو بھی محروم نہیں کرتے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، قابل غور ہے، ہم تو کافر سے ملاقات بھی شاید کہ پسند نہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کافر آیا اور مہمان بن کر آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس کے لیے بکری کا دودھ نکال کر لاؤ. بکری کا دودھ نکال کر دیا، پی گیا. پھر حضور نے فرمایا لگتا ہے کہ مہمان ابھی بھوکا ہے، کیونکہ دودھ ایسی واحد غذا ہے جس میں اللہ نے پیاس کا بجھانا بھی رکھا ہے اور خوراک بھی رکھی ہے. دونوں چیزیں اس میں رکھی ہیں اللہ پاک نے، جس طرح زمزم میں ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابی دوسری بکری کا دودھ نکال کر لاؤ. پیش کیا گیا، وہ بھی پی گیا. وہ بکل نہیں تھا، پیٹو نہیں تھا، وہ کافر تھا. کیا تھا؟ کافر تھا. شیطان اس کے ساتھ کھا پی رہا تھا. 7 بکریوں کا دودھ لایا گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. رات گزاری، اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. کہو سبحان اللہ. ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بکری کا دودھ لاؤ. بکری کا دودھ لاؤ. لایا گیا.
اس شخص نے وہ پی لیا. دوسری بکری کا دودھ لایا گیا, دوسری بکری کا دودھ نہیں پیا گیا, نہیں پیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس موقع پر کہ جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان صرف 1 آنت سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو مسلمان ہوتا ہے نا, یہ جب دعا پڑھتا ہے اور شیطان کو کھانے سے دور کر دیتا ہے, تو پھر حقیقت یہی ہے کہ مسلمان کھانا بہت مناسب کھاتا ہے. افطاری کے ٹائم اندازہ نہ لگاؤ, وہ تو سارا دن کا بندہ بھوکا ہوتا ہے نا, کوئی بات نہیں, لیکن اس میں بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا روٹین میں بندہ کھاتا ہے. لیکن بس صرف محسوس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کھانا زیادہ کھا رہا ہے, کیونکہ بھوک زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وقت تھوڑا ہوتا ہے. تھوڑے وقت میں وہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کھانا وہ اتنا ہی کھاتا ہے کہ جتنی اس کی روٹین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سب کے رزق میں خوب برکت نصیب فرمائے. اچھا, بات کہاں چل رہی تھی کہ مہمان, یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ مہمان مہینہ ہے. اب یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. مہمان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کوئی مہمان آتا تو آپ اس کو چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں, باہر آپ تشریف لے جاتے ہیں. جزاک اللہ. باہر آپ تشریف لے جاتے ہیں. یہ کیا تھا؟ اس کی تعظیم اور تکریم, اس کی عزت. اب تو ایسے نہیں ہے نا, لیکن یہ مہمان کے آداب میں سے ہے. یہ طریقہ اپنانا چاہیے. اب تو بس السلام علیکم, السلام علیکم, بس ٹھیک ہے جی جاؤ, ٹھیک ہے جی جاؤ, بس یہ ہوتا ہے. لیکن پہلے بزرگوں میں یہ نبوی آداب تھے. گھر کی عورتیں یا گھر کے بزرگ مہمان کو چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے, ہاں جی, گاڑی میں بٹھانے کے لیے, اس کو سوار کرنے کے لیے. مہمان کو رخصت کرنے کے لیے میزبان ضرور جاتے ہیں. اب یہ ماہ رمضان آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ایمان تو اتنے کمزور ہو گئے شاید کہ کسی کی آنکھ سے بھی کوئی آنسو نہ آئے. اپنا مہمان, اپنا رشتہ دار جب جائے, رخصت ہو, محبت اس سے انتہا کی ہو, تو اس وقت آنکھوں سے آنسو جھلک جاتے ہیں اور جاتے وقت ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان رہیں. خدا کے لیے اگر کوئی ہم سے یا ہمارے گھر کے کسی فرد سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ کے حضور اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو معاف کر دیں. آج ہم بھی جب افطاری ہو, یہ چند گھڑیاں ہیں ہمارے پاس, جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو, اس وقت ہم بھی اس مہمان مہینہ سے یہی گزارش کریں, کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے. اب تو آپ کو اس کا جسم نظر نہیں آ رہا, اس کی زبان نظر نہیں آ رہی, لیکن رمضان اور قرآن یہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو زبان دے گا, اللہ ان کو آنکھ دے گا, اللہ پاک ان کو جسم دے گا. یہ روزہ, یہ قرآن اس بندے کے لیے سفارش کرے گا. اللہ اکبر. حدیث پاک سنا دوں؟ جزاک اللہ صاحب, جزاک اللہ.
علماء کی خدمت، اللہ آپ کو جزا دے۔ عوام کے لیے حکم ہے علماء کی خدمت کا، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر کوئی کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے کر رہا ہے تو آپ بالکل بھی محسوس نہ فرمائیں۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیا ہیں؟ بعض اوقات جب ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں نا تو بول دیتے ہیں مولوی صاحب اپنی جیب سے تو کچھ نہیں ڈال رہے، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جیبیں خالی کرو۔ ایسی ہے؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے اور نہ ایسا سوچنا چاہیے۔ علماء پر، طلباء پر جو انبیاء کے وارث ہیں، جو دین کے وارث ہیں، ان پر خرچ کرنے کا حکم ہے، ان کے خرچ کرنے پر ثواب ہے، یہ ذمہ داری ہے عوام کی۔ حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث سناتا ہوں کہ جس میں روزہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کے حضور سفارش کرے گا۔ ایک حدیث یہ الوداع جمعہ میں، للصائم فرحتان یفرحہما، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں؟ دو خوشیاں۔ ایک خوشی اذا افطر فرحا، دسترخوان لگا ہوا ہو، فروٹ سامنے ہو، لذیذ کھانے سامنے ہو، جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، دعا پڑھ کر اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، آپ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ جی میں روزہ افطار کر رہا ہوں۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے والا خوش ہوتا ہے نا، خوش کہ اس وقت بھی ناراض ہوتے ہیں۔ حضور کا سچا فرمان، ہر روزہ دار افطاری کے وقت ضرور خوش ہوتا ہے۔ روزہ دار افطاری کے وقت خوش ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری خوشی روزے دار کے لیے اذا لقی ربہ فریحا، جب کل قیامت کے دن اللہ پاک کے حضور بندہ کھڑا ہوگا، اللہ پاک سے ملاقات کرے گا، یہ روزہ اس بندے کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ جی اس بندے نے مجھے رکھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اے اللہ میں نے خواہشات سے اس بندے کو روکے رکھا اور یہ بندہ رکا رہا۔ اللہ پاک کی ذات کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، روزہ اس بندے کی سفارش کر رہا ہے۔ جب روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا، اپنے ایمان سے بتاؤ، یقین سے بتاؤ، وہ روزہ دار جس نے روزہ رکھا اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت وہ خوش نہیں ہوگا؟ کوئی بندہ کسی بندے کی سفارش کر دے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ روزے، آج یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اے اللہ باتقاضائے بشر ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ کے پورا کرنے میں، اے اللہ سب کو معاف فرما، اے اللہ سب کو معاف فرما۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو صرف اتنا کہنے سے معاف ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ۔ وہ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان میں توبہ شرط ہے۔ صغیرہ گناہ تو وضو کیا بھی نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کیا ہے، وضو کرنے سے خرج من وجہہ کل خطیئہ،
چہرہ دھویا، چہرے کے جتنے گناہ تھے اللہ پاک نے سب اس بندے سے معاف کر دیے۔ جب پورا وضو کر لیا، اللہ پاک اس کے جسم کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ان کو بھی معاف کروانا چاہتے ہو یا نہیں؟ میری خیال صورت ہی نہیں ہے ان کی، کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نص قطعی سے ثابت ہوں، کہ جو قرآن پاک میں بیان کر دیے ہوں، وہ کبیرہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جو گناہ قرآن پاک میں بیان کر دیے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا رشتہ داری، کیا ہے رشتہ داری؟ اب منہ نہیں وٹ لینے کہ جی ہون مولوی صاحب نے کیڑا ٹاپک جڑا نا چھیڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ رشتہ داری، رشتہ داری بھی وہ جو رحم کی رشتہ داری ہو۔ کون سی؟ رحم کی رشتہ داری، خون کی رشتہ داری، اس سے وہ رشتہ داری مراد ہے۔ رحم کی رشتہ داری یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کچھ عزت دیتے ہو تو ہمیں کچھ کہنے کی بھی اجازت دیا کرو، اور صبر حوصلے سے سنا بھی کرو، ہاں جی؟ بات کو پکڑا کرو، نہیں جی مولوی صاحب نے یہ کیوں کہہ دیا۔ اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ جو ہے نا بات کو اچھے طریقے سے مسالہ لگا کر آپ کے سامنے پیش کر دے، ٹھیک ہے جی؟ جس میں مسالہ لگا ہوا ہو وہ پورا سر ہو جاتی ہے۔ رشتہ داری، قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ تیار ہو جاؤ، ٹائٹ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کر لو، جس کو اللہ پاک نے خاندان دیا، رشتہ داریاں دی، جن کو اللہ پاک نے بہن بھائی کی دولت سے اللہ پاک نے محروم نہیں کیا، اللہ پاک نے یہ ساری دولتیں اس بندے کو عطا فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ یہ بھائی تجھے دے دیے، یہ بہنیں تجھے دے دی، یہ چاچے تجھے دے دیے، یہ تائے تجھے دے دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن رحم کے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرے گا، سوال کرے گا۔ ہاں جی، کیوں رشتہ داری توڑی؟ رشتہ داری کا ذکر ہے، جو رشتہ دار نہیں ان کے بارے میں نہیں، رشتہ داری کا ذکر ہے۔ سب سے سلوک رکھو، سب سے سلوک رکھو۔ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو جائے اور حکمت عملی کے تحت خاموشی رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو رحم کے رشتہ داری ہیں نا، سگے بہن بھائی، ان کے لیے یہ قطع رحمی، قطع تعلقی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل نرم ہوئے، حضور علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان حدیث قدسی کی شکل میں بیان کیا، دل نرم ہوئے تو اثر ہوگا۔ اگر دل سخت ہو چکے نا، پھر تو سب اوپر سے جائیں گے، اوپر سے کچھ مرضی سنائی جاؤ، ہم نے نہیں ماننا، ہماری سوئی بس وہی اڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنا، آپ فرما رہے تھے
قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے اپنی اس بات کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ ہوں۔ وَأَنَا الرَّحْمَٰنُ، میں رحمان ہوں۔ اللہ پاک نے دو نام، ایک ذاتی ایک صفاتی نام بیان فرمائے۔ فرمایا میرا ذاتی نام اللہ، میرا صفاتی نام رحمان۔ خلقت الرحمہ، رحم کو میں نے پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ خلقت الرحمہ، رحم کو میں نے پیدا کیا۔ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور اس رحم کو، اس رشتہ داری کو، اس رحم لفظ کو اللہ پاک نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ اللہ، لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی، نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فرما رہے میرا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ ذاتی نام، صفاتی نام رحمان۔ رحمان نام کو، رحمان نام سے میں نے نکالا ہے رحم کو۔ کس کو؟ رحم کو۔ اور رحم بولتے ہیں خون کی رشتہ داری، سگی رشتہ داری۔ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُ، جس نے رشتہ داری کو جوڑا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ وَمَنْ قَطَعْتُهَا قَطَعْتُ، جس بندے نے رشتہ داری کو توڑا میں اس کو توڑ دوں گا۔ جوڑنے کا اور توڑنے کا کیا مطلب؟ جوڑنے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا، اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا، اللہ پاک کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہوگا۔ جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اس کو توڑ دوں گا کہ معاشرہ میں اس کا کوئی نام نہیں رہے گا، کوئی وقار نہیں رہے گا، لوگ عزت سے نام نہیں لیں گے، کہیں گے کہ ان کی بھی کیا زندگی ہے یار، یہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کی بڑی عزت ہے معاشرہ میں، وہ غریب چاہے کیوں نہ ہو، لیکن رحم کی رشتہ داری اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ کوئی کتنا بھی مال و دولت والا ہی کیوں نہ ہو لیکن آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر جب بچوں کی آگے باری آتی ہے نا رشتہ داری کرنے کی، ان کو بھی جب پتہ چلتا ہے نا اس گھر کے حال کا تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری کی جائے، یہ تو اپنوں کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری انہوں نے نہیں رکھی، جو اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے وہ توڑ دی ہے، ہمارے ساتھ کیسے رشتہ داری بنائیں گے۔ برا اثر پڑتا ہے، کیا برا اثر، بچوں پر بھی برا اثر۔ ماں باپ صرف یوں ہی نہ سمجھا کریں کہ ہم کیا ہیں، ماں باپ ہیں، بس بچے نے اور بچے نے ابو کہہ دیا، پاپا کہہ دیا، ہاں جی ڈیڈی کہہ دیا، بس صرف یہی نہیں، آپ بچوں کے ٹیچر بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ بچہ بچی اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ کس سے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھے گا۔ اگر باپ نے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھی تو اس بچے کے لیے، بچی کے لیے یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ
اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ جڑ کر رہے گا، ان کے ساتھ جڑ کر رہے گا۔ اور جس گھر میں یہ تعلیم دی جائے کہ تیرا چاچا میرا کچھ نہیں لگتا، تیرا تایا میرا کچھ نہیں لگتا، اور جس کے بچے باپ کے سامنے یہ کہیں بس ابو تیرا مہولو دیکھ کے میں رک گو ورنہ میں تھپڑا دیتا ہوں، ایسا لفظ بھی بول دیں وہاں نہ بولا، یہ میں نے اپنی زبان میں کہا ہے تاکہ بات کو سمجھیں کہ اس بچے نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، شرم سے مر جانا چاہیے اس باپ کو کہ اپنے بیٹے کے زبان سے ایسا جملہ سنے، اور اس میں قصور اولاد کا بھی نہیں، کیونکہ اولاد نے سیکھا ہے اپنے ماں باپ سے۔ کس سے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے۔ معاشرہ میں عزت رہے گی جو جڑ کر رہیں گے۔ ایک کسان ہے نا، کسانوں کی بات بڑی اثر کرتی ہے۔ قرآن حدیث سنائے جائیں تو میرے خیال ہے وہ اتنی اثر نہیں کرتی، صاحب علم جو ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پر وہ اثر کرتی ہیں، لیکن جو زیادہ پڑھے لکھے نہ ہو، وہ قصہ کہانی یہ باتیں ان کو بڑی سمجھ آتی ہیں۔ ایک کسان ہے نا، اس کے بھی کافی بیٹے تھے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، اور کسان کے کافی کام ہوتے ہیں، ہل چلانا، چارہ لانا، بھینسوں کو لے کر جانا۔ اب وہ آپس میں لڑتے، ان کی رائے ایک نہیں ہوتی، وہ کہتا میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ کہتا میں یہ کام نہیں کروں گا، دست و گریبان ہوتے ہیں، اور پورے گاؤں میں، محلہ میں شور مچ گیا کہ اس کسان کے بچے لڑتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی بھی ان کے بچوں کے بارے میں پوچھے تو یہی بتاتے ہیں، یار وہ کسان، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کے بچوں کا کوئی حال نہیں، بس لڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو کسان نے ایک دن ان بچوں کو جمع کیا، ان کو لکڑی دی ہر ایک کے ہاتھ میں، اور کہا کہ اس کو توڑو۔ ہر بچے نے توڑ دی آسانی سے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر کسان ان بچوں کا باپ انہی لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے، ان کا ایک گٹھا بن گیا، اور کہا کہ اب ان کو توڑو، اب ان کو توڑو، وہ کسی سے بھی نہ ٹوٹے، وہ کسی سے بھی نہ ٹوٹے۔ یہی حال ہے، سمجھ جاؤ، یہ کہانی اور قصہ تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک صحیح بات، 100% صحیح بات کہی گئی ہے کہ جب اکٹھے رہو گے، آپس میں بن کر رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تم کو توڑ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان میں پیار نصیب فرمائے۔ جو بھائی ناراض ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپس میں صلح کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جذباتی تھے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ کیا تھے؟ ان کے مزاج میں تھوڑا غصہ تھا، اور ان کے بھائی کے مزاج میں نرمی تھی، اور ایسے ہی بھائیوں میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ صفات ہوتی ہیں، اور سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ غصے والا، اس کو کہہ دیتے ہیں مینٹل، کیا کہہ دیتے ہیں؟ مینٹل۔ اور کچھ بہت ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں، کچھ جہاں غصہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھائی کام آ جاتا ہے، جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نرم بھائی کام آ جاتا ہے۔ ایسی ہے نا، دونوں کی ضرورت۔ بالکل نرم بھی ہوں سارے کے سارے تو پھر بھی میرے خیال ہے اس میں رونق نہیں ہے، سارے سخت ہوں تو پھر تو فساد ہی فساد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا جب گئے کوہ طور پر گئے، پہاڑ پر، تو اپنے بھائی کو جو رب اشرح لی صدری، یہ دعا ہے، تو اس کے آخر میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ میں تو جا رہا ہوں، اب میرا کوئی نائب بھی تو مقرر کر دے، میرا نائب مقرر کر دے۔
جو ان کو جوڑ کر رکھے، ان کو جوڑ کر رکھے۔ وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا نائب بنانا ہے اللہ، میرے بھائی کو میرے گھر والوں میں سے ہی میرا نائب بنا دیں، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت سے واقف ان کے گھر والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا نام بھی لے دیا مولا ہارون۔ اشدد بہ ازری، ہارون کو میرا نائب بنا دیں، ہارون کی وجہ سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ بھائی نرم تھا، بڑا بھائی موسیٰ علیہ السلام مزاج میں گرمی، تھوڑا غصہ والے، کوہ طور پر چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ حالات ہی بدل گئے۔ بڑی مشکل سے لوگوں کو سمجھایا، کچھ نہ کچھ بات ان کو سمجھ آئی، لیکن ہارون علیہ السلام قابو نہ پا سکے۔ ان کے جانے کے بعد بچھڑا بنا لیا، بچھڑا کی پوجا کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے غصہ ہو گئے۔ یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے بچھڑا کی پوجا کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پکڑا، سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی سے پکڑا، پیٹنا شروع کر دیا۔ تو پھر مقابلے میں ہارون علیہ السلام نے بھی فائٹ کی؟ نہیں، کیا فرمایا؟ لا تاخذ لحیتی، اے میرے بھائی موسیٰ میری داڑھی کو نہ کھینچ۔ کیا فرمایا؟ میری داڑھی کو نہ کھینچ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عہدہ مانگا اپنے بھائی کے لیے، میرا نائب بناؤ میرے بھائی کو، میرے بعد میرے مزاج کو وہ سمجھتا ہے، میرے بعد وہ لوگوں کو سنبھال لے گا۔ لیکن بھائی سے وہ نہیں سنبھلے تو موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، اپنے بھائی کو مارا بھی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے لڑ بھی پڑتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات لگا بھی دیتا ہے، لیکن جو چھوٹا بھائی ہے اس کے لیے یہ حق نہیں کہ اپنے بڑے بھائی کی طرف غصے والی آنکھوں سے بھی دیکھے، کیونکہ بڑا بھائی کو کہا گیا ہے کہ یہ نائب اس کا باپ ہے، باپ کی جگہ پہ ہے۔ یہ تو آپ بھی بولتے ہو کہ بڑا بھائی کیا ہے؟ باپ کی جگہ پہ۔ تو باپ کی کیسے تعظیم کی جاتی ہے؟ اب مار کے دکھا، ایسے کہ تو ایک لگائے گا کیا میں دو بھی نہیں لگاؤں گا؟ ایسے نہیں۔ جس طرح باپ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی اولاد کے لیے اجازت نہیں کہ باپ کے سامنے اف بھی کرے، تو چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے اف بھی کرے۔ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جو کچھ کہا ہے، کچھ مندے بول بھی بول دیے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن کوئی بندہ، کوئی زندہ دل ایسا ہے اگر کوئی ناراض ہو اور کھڑا ہو کر کہہ دیں کہ میں اپنے بھائی سے کسی بھی بات پر ناراض تھا، میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، میں اپنے بھائی سے صلح کرتا ہوں۔ نگر جماعت والے وصولی مانگتے ہیں، نگر کسی میں ہمت نہیں ہے، اپنے بھائی سے صلح کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اچھا سارے خوش ہیں، زندہ باد، پھر نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔